جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یاسین سیشن نمبر 6 اور آج لیکچر نمبر 7 ہے۔ آج ہم نے سورہ یاسین کی ورس نمبر 51 سے 64 تک کا مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکچر نمبر 6 کے اندر ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھی اس کا سب سے بیسک پوائنٹ اور نقطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ارد گرد فطرت ہمیں نظر آتی ہے، کچھ ہمیں آسمان کے قوانین نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو ہماری کتنی، آپ کو پتہ ہے نا، کتنی بڑی بڑی ایسی چیزیں ہیں جو ہم آسمان میں بھیج چکے ہیں۔ ہمارے انٹرنیٹ کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی آسمان میں کچھ بھیجی ہوئی چیزوں کے ذریعے ہی چل رہا ہے، وہ بھی اسی قوانین کے مطابق چل رہی ہیں جس قوانین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سیارے اور ستاروں کو ایک آرگنائز سسٹم کے تحت اور ایک پاتھ کے اوپر چلایا ہوا ہے۔ انہی کے اوپر اسی طریقے سے انہی قوانین کو سمجھتے ہوئے انسان نے چلایا ہوا ہے۔ اور زندگی میں زمین سے ریلیٹڈ چیزیں بھی اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ کشش ثقل کو ہم دیکھتے ہیں، زمین پہ اسباب کو استعمال کر کے تیرنے کو ہم دیکھتے ہیں، اپنی بحری جہاز اور بحری سفر کو دیکھتے ہیں، ہمارے بری سفر کو دیکھتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم اسباب کے ذریعے، فطرت کے ذریعے ہم چلا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ فطرت کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان کافر ہے، غیر مسلم ہے، جس کا ایمان نہیں ہے، وہ ہمیشہ فطرت کے قوانین کے مطابق سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی فلاں چیز، فلاں میں نے کام کر دی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے گزشتہ لیکچر میں ٹائٹینک کی مثال رکھی تھی کہ ایک کافر نے اسے جب بنایا تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو ایک ایسی چیز بنا دی ہے کہ جس کو کوئی شخص ڈبا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور یہ انسنکیبل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز پہ قادر ہے۔ کوئی انسان اس طرح کا دعویٰ کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ بھائی میں تو ہمیشہ رہوں گا، یہ ممکن بات یہ ہے کہ اگرچہ فطرت کے کچھ قوانین اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، لیکن ایک مسلمان، ایک ایمان والا شخص جو ہے اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ فطرت کے قوانین تب تک فطرت کے قوانین ہے جب وہ فطرت کے قوانین بنانے والی جو ذات ہے وہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ، ٹھیک ہے، اور اپنی اجازت اس قوانین سے اٹھاتا ہے تو وہ قانون کوئی قانون ہی نہیں رہ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ اس کی تھوڑا وائس ورثہ ایک مثال لے لیں آپ اس کی ذرا نا۔ دیکھیں فطرت کا ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ چھری جو ہے نا جب چلائی جاتی ہے ایک تیز دھاری والی چیز تو وہ کاٹ دیتی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ فطرت کا ایک قانون ہے کہ وہ آگ جو ہے نا وہ جلا دیتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ فطرت کا ایک قانون ہے کہ جب دریا زبردست قسم کا بہہ رہا ہو تو پھر دریا سے گزرنا اور اپنے حکم سے یا اس طرح کچھ کہہ کہ وہاں سے رستے بن جانا تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ فطرت کا قانون ہے لکڑی لکڑی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ لکڑی لکڑی نہیں رہتی، وہ اژدہا بھی بن جاتی ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ فطرت کا قانون ہے، عام طور پہ پتھر بولتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں یہ بات آتی ہے، پتھر بول بھی، ٹہنی کے بارے میں ایون آتا ہے جس کے کھڑے ہو کے اللہ کے رسول، جس سے تھام کے اللہ کے رسول جو ہے نا وہ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ بھی اس کے رونے کی آواز اس ٹائپ سے۔ یہ فطرت کے قوانین ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ یار یہ کام اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ قانون جب اس سے اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک مومن بندے کو یہ اس حد تک یقین رکھنا چاہیے، اور جب بھی وہ کوئی فطرت کا قانون، اسباب، سبب استعمال کرے تو ساتھ اللہ کی معاونت، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، اور کہے کہ اللہ تو اگر میری معاونت کرے گا تو یہ میں کام بچ سکتا ہوں۔ اب دیکھو فطرت کا قانون ہے، آپ بائک پہ جا رہے ہیں، بائک پہ آپ جاتے جاتے آپ جو ہے نا وہ بائک آپ کا سلپ ہوا ہے، آپ گرے ہیں نیچے، لیکن بائک کی ٹینکی کو آپ کے سیف گارڈ جو ہے، وہ سیف گارڈ جو آپ کا لگا ہوا ہے اس نے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ فطرت کا قانون یہی ہے نا کہ آپ عمومی طور پہ کیا کریں گے، قانون یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اگر بچانے والی ہے تو آپ کی ٹینکی بچ جائے گی۔ تو آپ آ کے گھر یہ بات کہیں کسی سے، یہاں آ کے کہیں گے یار آج مجھے نا سیف گارڈ نہ ہوتا نا تو آج بس جاتا تھا، میرا موٹر سائیکل کی ٹینکی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یا آج میرے جو ہے نا وہ آج چوٹ لگ جانی تھی، ٹھیک ہے، میں نے چھیلا جانا تھا، یا کچھ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ۔ تو گویا یہ جو آپ کی کیفیت ہے نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بچایا، یہ آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی کا باعث بن سکتا ہے، اور ہے بھی۔
آپ کو یہ کہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کے ذریعے بچایا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب کیفیت کیا ہو سکتی ہے بندے کی. اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سیف گارڈ کے ذریعے بچایا ہے. اس طریقے سے آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے تو آپ یہ کہیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ہیلمٹ کے ذریعے بچایا، نہیں تو آج میرا سر جو ہے وہ اس کی تہس نہس ہو جانا تھا، اس کا خراب ہو جانا تھا، کام پھٹ جانا تھا اس نے. اور اس سے بھی ایک سپرلیٹو بات پتہ کیا ہے کہ انسان یہ کہے، اس کا نام ہی نہ لے چیز کا، اس سبب کا نام ہی نہ لے، انسان یہ کہے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ مجھے بچانا نہ چاہتا تو اس کی کیا مجال ہے سیف گارڈ کی، اور یہ میرے ہیلمٹ کی کیا بات ہے، یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ مجھے بچا دیتا تو میں بچ جاتا، اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہتا تو میں جو مرضی پہن لیتا. وہی ہے نا وہ دعا آپ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز تو مجھے عطا کرنا چاہے اور پوری دنیا مل کے کہے نا 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 اے پائنو نہیں دینی کوئی شے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز اسے روک لی جائے. اگر اللہ تو مجھے کوئی چیز مجھ سے روک لے تو پوری دنیا مل کے کہے کہ یار یہ سعد بھائی کو یہ چیز دینی ہے یا فلاں شخص کو یہ چیز دینی ہے تو وہ دے نہیں سکتا. اسی طرح کی آیت مبارکہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر اللہ کسی کے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے، یعنی اس کو تکلیف پہنچنی ہے، تو کوئی بھی شخص ایسا دنیا کا نہیں ہے، سارے جن و انس مل جائیں اور کہے کہ یار اس بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ بات سوچ لیں، اللہ ارادہ کرے کہ بھائی فلاں شخص کے پیٹ میں درد ہوگا، پوری ڈاکٹرائن مل جائے، حکماء مل جائیں، اہل علم و دانش مل جائیں کہ یار اس کے پیٹ میں درد نہیں ہونے دینا، یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیٹ کے درد کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. تمہاری پھر بات کرنے کی بات ہی نہیں بنتی کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کر دیں، بات کا تک ہی نہیں بنتا ہے سمجھنے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہے نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر وہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، کسی کو پروٹیکٹ کرنا چاہے، کسی کی حفاظت کرنا چاہے، کسی کو سیو رکھنا چاہے تکالیف سے، آزمائش سے، کسی بھی پرابلم سے، اور ساری مخلوق مل کے کہے نہیں 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 اس کو تکلیف دینی ہے، تو بھائی نہیں دے سکتے. یہ ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے. یہ پچھلے جو ہمارا لیکچر ہے اس کا یہ ایک اہم سبق ہے کہ ہمیں اس سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. کل میری طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سکپ کر دیا تھا اور میں نے اس کو جلدی میں پھر ختم کر دیا تھا. آج ہم نے آیت نمبر 51 سے پڑھنا ہے. ذرا اس کو دیکھیے گا کہ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ڈسکس کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. قیامت کے مناظر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا کہ شاید کہ قیامت کے منظر کو کوئی شخص سمجھ کے عملی اپنی زندگی کو بہتر کر لے اور اس کو احساس ہو جائے کہ یہ ہونا ہے. قیامت کا منظر اتنا خوفناک، وہ سارے منظر کو اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ، ہماری کیفیت، ہمارے دماغ، ہمارے لیول کے مطابق بات کر کے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ اس طرح کا منظر ہوگا. ظاہری بات ہے ہم ابھی سمجھنے سے قاصر ہیں جب تک ہم اسے دیکھ نہیں لیتے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي جی سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، اسکرین شو نہیں ہو رہی بچوں کا، وائس چیٹ میں میسیجز آ رہے ہیں. جی یہ سیٹنگ کسی نے چینج کی ہے، اس وجہ سے کوئی پرابلم آیا ہے. جی اب ہو رہی ہے؟ جی سر اب ہو رہی، جزاک اللہ. جی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھونکا جائے گا سور. ٹھیک ہے، اب یہ سور جو ہے جو پھونکا جائے گا اس کی ہم شیپ جو ہے نا ایگزیکٹلی کوئی اپنے ذہن میں رکھ نہیں سکتے. ہم اپنی آسانی کے لیے مثال دے دیتے ہیں، جیسے ہم 14 اگست سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ وہ ایک باجا سا ہوتا ہے، تو اس ٹائپ سے ہم اپنے طور پہ ایک مثال رکھ لیتے ہیں. ہم اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے، اس کو اپروچ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ وہ ایگزیکٹ کیسا ہوگا. بس ایک اپنے طور پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے، تو چونکہ بتائی بھی نہیں گئی ہم بتا بھی نہیں سکتے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن سور کو پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ. تو پھر قبروں سے جو لوگ ہوں گے نا یکا یک اچانک لوگ قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف يَنْسِلُونَ تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے.
یہ قیامت کے دن کے سور کی بات کی جا رہی. دیکھیں نفخہ جو ہوتا ہے نا، جو سور پھونکنا ہے، اگر آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو آپ کو نا 3 مقامات پہ 3 الگ ورڈز ملیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفخہ کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 آپ قرآن کریم میں اگر پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے سورۃ نمل کے اندر آئی تھنک موجود ہے، اور یہ ورس نمبر 87 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. اچھا، نفخہ کی نا 3 اقسام ہیں. ایک نفخہ ہے نفخہ فزع، جو ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، نفخہ فزع، اس میں جو سور پھونکنا ہے نا اس کو فزع کا نام دیا گیا ہے. دوسرا قرآن کریم میں موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ آیت مبارکہ آپ پڑھتے ہیں سورۃ زمر کی ورس نمبر 68 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ یہ جو نفخہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نفخہ صعق کا ہے، صعق. ٹھیک ہے، ایک اور نفخہ ہے 3rd ٹائپ کا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نام کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، تو اس کو آپ نفخہ قیام کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا اس طریقے سے 3 کیٹیگری ہو گئی. نفخہ فزع، یہ بھی قرآن کریم کے ورڈ میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بولا ہے وہ ہے. دوسرا ایک نفخہ صعق. ٹھیک ہے، اور تیسرا ٹائپ کا نفخہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وہ ہے نفخہ قیام. نفخہ فزع کا کیا معنی ہے؟ اچھا، بعض علماء نے نفخہ فزع اور نفخہ صعق کو الگ الگ کیا ہے، اور بعض نے کہا نہیں یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے کہا نا یہ ایک ہے اور دوسرا جو ہے وہ نفخہ قیام ہے، تو جنہوں نے کہا نا یہ ایک ہے نفخہ فزع اور نفخہ صعق، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلا سور ہے، جب یہ پھونکا جائے گا نا تو سارے لوگ فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے. ٹھیک ہے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا بچانا. ٹھیک ہے، وہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے گا؟ ٹھیک ہے، وہ ایسا کس کو پروٹوکول دے گا اللہ تعالیٰ؟ بعض نے کہا انبیاء کو، بعض نے کہا صلحاء کو، بعض نے کہا فرشتوں کو، بعض نے کہا فلاں کو. کسی بھی حدیث میں صراحت موجود نہیں ہے کہ وہ کون سا بندہ ہوگا یا کون سا شخص ہوگا جو اس سے جو ہے نا وہ مستثنی ہے. تو بات اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ نفخہ فزع اور نفخہ صعق ایک ہے، تو انہوں نے یہ معنی مراد لیا ہے کہ بھئی اس نفخے سے مراد یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تمام کے تمام لوگ فوت ہو جائیں گے. سیکنڈ ٹائم جب سور پھونکا جائے گا جس کو قرآن کریم کہتا ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام، تو اس وقت سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، جو بھی آدم سے لے کے آخری شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہہ لیں یا آخری قیامت تک آنے والا شخص جو ہے، تب تک جو بھی آیا ہوگا وہ سارے کے سارے اٹھا لیے جائیں گے. تو اس طریقے سے کیٹیگرائز کیا گیا 2 ڈیوائڈ میں. جن لوگوں نے کہا نہیں یار یہ 3 نفخہ الگ الگ محسوس ہوتے ہیں قرآن کریم سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نفخہ فزع کا معنی ہوتا ہے گھبراہٹ. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پہلا جب نفخہ پھونکا جائے گا نا تو اس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کو آسانی کے لیے ایسے سمجھ لیں، اس وقت ایسا ہوگا کہ سارے لوگ ایک دفعہ گھبرا جائیں گے کہ یہ کیسی آواز، سکتہ طاری ہو جائے گا. پھر سیکنڈ نمبر پہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے. پھر تھرڈ نمبر پہ جب سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ سارے کے سارے لوگ اٹھا لیے جائیں گے. اس طریقے سے جنہوں نے 3 کیٹیگری کی ہیں قرآن کریم کے الفاظ کو لے کے، تو انہوں نے اس طریقے سے اسے ایڈریس کیا. تو میں نے دونوں طریقے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. میرے خیال سے یہ نفخہ کی جو ٹائپس ہیں یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل میں ڈسکس ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت کے دن جب نفخہ پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے اور تیزی سے میدان محشر کی جانب یہ بھاگے جا رہے ہوں گے. اب مجھے آپ لوگ یہ بات بتائیں کہ یہ جو نفخہ ہے یہ کون سا نفخہ مراد ہے؟ پہلا نفخہ مراد ہے یا دوسرا نفخہ مراد ہے؟ تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ دوسرا نفخہ مراد ہے. کہ جب یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ کہ بھئی یہ قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے، تو مطلب یہ ہے کہ قبروں سے اٹھنا یہ دوسرا نفخہ ہے. لاسٹ والا جو سور پھونکا جائے گا نا اس وقت کی یہ سمجھ لیں کہ اسکیچ کھینچا جا رہا ہے، اس وقت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ یہ حال ہوگا لوگوں کا نا. اور اسی چیز کو ڈیٹیل میں قرآن کریم میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ جو لوگ اٹھیں گے نا ان کی حالت کیا ہوگی. سورہ ابراہیم میں بھی آئی تھنک موجود ہے، سورۃ قمر میں بھی کوئی نہ کچھ آیات موجود ہیں جس میں کچھ چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں کہ جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی. ٹھیک ہے، جس میں آتا ہے نا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے ٹڈی دل کا لشکر نہیں ہوتا اور پھیلا ہوا اور سب اس طریقے سے دنیا ہی دنیا اور بھاگ رہے ہوں گے
ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے جیسے کہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ میدان محشر کی جانب بھاگ رہے ہوں گے, آگ ان کے پیچھے لگی ہوگی. ایک ڈیٹیل اس کے بارے میں ڈسکشن جو ہے نا وہ مطلوب ہے. اگر ہم اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا کافی کام بھی رہ جائے گا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو جنت اور جہنم کے جو مناظر قرآن و حدیث میں ڈسکس ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ہم انشاءاللہ الگ سیشن بھی کر سکتے ہیں. میں نے پچھلے موقع پر بھی کور ٹیم سے یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگ یہ جس طرح بات درمیان میں ڈسکس ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نوٹ آؤٹ کر کے مجھے شیئر کر دیا کریں پرسنلی, یا گروپ میں شیئر کر دیا کریں تاکہ میرے ذہن میں آ جائے. تو اس کو میں نوٹ آؤٹ کر لیتا ہوں کاپی کے اوپر نا, تو پھر وہ ہمارے ٹاپکس ذہن میں آ جاتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر پھر ڈیٹیل میں سیشن بھی کنڈکٹ کروانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا ویلنا, وہ کہیں گے ہائے افسوس, من بعثنا من مرقدنا, بھائی کس نے ہمیں ہماری مرقد سے, ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا ہے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, تو لوگ یہ ایک دوسرے سے نا بڑے تعجب سے بات کریں گے کہ بھائی یہ ہم, گویا ان کو یہ محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں ہم مرے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, اور وہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ دوبارہ جیسے سو کے بندہ اٹھ جاتا ہے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ ہے وہ جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور جو رسول رحمان نے بھیجے تھے. تو ان رسولوں نے جو پیغام تم تک پہنچایا تھا نا کہ قیامت کو یہ منظر ہونا ہے, تو یہ ان سے کہا جائے گا کہ بھائی ھذا ما وعد الرحمن, یہ رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے یہ بات سچی کہی تھی. اچھا یہاں پہ نا یہ چیز ڈسکس نہیں کی گئی کہ یہ الفاظ کہے گا کون. تو چونکہ کہنے والا ڈسکس نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کوئی بندہ مراد لے نہیں سکتے. تو اس میں کئی ایک معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ ان کو کوئی فرشتے یہ بات کہیں گے, یا ان کو ایمان والے یہ بات کہیں گے. فرشتے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں نا, ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, کہ بھائی یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے جو تم جھٹلاتے تھے. اچھا سیکنڈ نمبر پہ ان کو ایمان والے بھی کہہ سکتے ہیں. ایمان والے کہیں گے بھئی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ رحمان کا وعدہ پورا ہوا نا کہ تم دوبارہ اٹھا لیے گئے ہو. اچھا ان کا اپنا من بھی کہہ سکتا ہے, یعنی اپنے ذہن میں ان کے خیال آ جائے, او اچھا یہ تو وہی وعدہ ہے جو ہے نا وہ آسمانی کتب میں موجود تھا, اور رسولوں کا یہ پیغام جو ہم تک آتا تھا یہ تو بات سچی ہوگی بھائی. اور ایون کئی ایک مسلمان بھی تو جنہوں نے جہنم میں جانا ہے, ایسے لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے زبردست قسم کے, صرف نام کا کلمہ پڑھا ہوگا, باقی کام سارے کفار والے ہوں گے, تو وہ بھی تو ان کو تو سارا پتہ ہوگا کہ بھئی یہ دین کیا ہے. تو وہ تو یہ بات زیادہ سوچیں گے نا کہ بھئی وصدق المرسلون, ہو یار ہم تو کوئی کام نیکی کا کر لیتے, یہ تو بات سچی ہوگی. ٹھیک ہے, ان کانت الا صیحۃ واحدہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ. ٹھیک ہے, ایک چیخ, واحدہ ایک, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک چیخ دی مارنے, یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ایک چیخ, ایک وائس, ایک ووکل. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, وہ ایک چیخ آنے کی دیر ہے تو ہم ان تمام لوگوں کو اس کے بعد کیا کر لیں گے, اکٹھا کر لیں گے اپنی جانب. تو میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جو انسان سنتا ہے نا, اپنی کانوں سے یہ آواز سنتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ 120 dB جو ہے نا اس تک اگر وہ آواز پہنچتی ہے. میں نے عبدالرافع بھائی سے بھی یہ بات کہی تھی, اور ایک دو بچے ہیں میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگ دیکھیں, ریسرچ ورک کریں, یہ بات دیکھیں کہ بھئی کون سی وائس انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو جن بچوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ بھئی 120 dB تک جب یہ آواز پہنچتی ہے تو یہ انسان کے اعضاء کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے, اور جب یہ 240 تک پہنچتی ہے, 240 dB تک, تو یہ انسان کے دماغ کو پھاڑنے کے لیے کافی ہے. تو آپ سوچیں کہ آواز کس حد تک نقصان دہ ہے, اور انسان کی آواز کیا کیفیت اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے. تو گویا یہ سائنٹیفکلی پروو ہو گئی نہیں بات. اب ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا, وہ اس ایریے میں ہوتا جس میں یہ بات بندہ کہے گا یار سائنٹیفکلی پروو کرو جی, ٹھیک ہے, اور بتاؤ کہ بھئی آواز کیسے نقصان ہے. ہم بول رہے ہیں, ہم اونچا بول رہے ہیں, کوئی بندہ مر جاتا ہے کیا؟ نہیں بول. اب پتہ لگ رہا ہے کہ بھی سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروون ہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ, ایک چیخ بھی انسانیت کا کام تمام کر سکتی ہے. فاذا ہم جمیع لدینا محضرون, پھر سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب اکٹھا کر دیا جائے گا. ورڈز نمبر 54, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ, پس آج, ٹھیک ہے, لا تظلم نفس شیئا, کسی جان پر بھی کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. دیکھیں دنیا میں جتنی بڑی آپ عدالتیں قائم کر لیں, زبردست قسم کے قاضی, جج, جسٹس,
ٹھیک ہے، سسٹم آپ جیسا مرضی بنا لیں، دنیا میں ظالم شخص کی ظلم کے عین مطابق آپ جو ہے اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ پاسبلٹی ہوتی ہے دنیا میں کوئی شخص جو ہے نا وہ جھوٹ بول کے اچھا وکیل کر کے اپنے آپ کو بچا جائے، نمبر ون۔ اگر وہ اس کا وکیل کمزور ہے اور پھر وہ اس نے جرم بھی کیا ہوا ہے، وہ پھنس بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ پاسبلٹی ہے کہ پیسے دے کے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ کی عدالت میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ مال و دولت دے کے کوئی اپنے آپ کو بچا لے، جس طرح عمراء کا طبقہ کرتا ہے، یہ ایسا ہو کہ نا کوئی جج غلط فیصلہ کر دے۔ اور یہ پاسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ جج سارا کچھ جانچنے پرکھنے کے باوجود بھی وہ عین انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، فیصلہ اس کا غلط ہو جائے۔ اور یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ فیصلہ کوئی کر بھی دیتا ہے کہ سزا کا، تو وہ سزا جو اس نے جرم کیا ہے اس سزا اس جرم کے مطابق ہو وہ سزا۔ ایسا بھی پاسبل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ گویا ایک شخص نے مثال کے طور پہ قتل کیا ہے، آپ کو جو انہوں قتل کر دیتا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو برابر کی سزا مل گئی ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے نا کہ اس کو برابر کی مل گئی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہے عین اس طریقے سے قتل کرنا ممکن ہے کسی انسان کے لیے؟ عین اس طریقے سے نہیں ممکن، ٹھیک ہے، وہ عین اذیت دینا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے نا، یہ تمام نقائص سے پاک ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے، فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ایک ذرہ برابر بھی کوئی کسی شخص پہ ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ کی نیکیوں کا ذرہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ٹھیک ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ بھئی انسان کا ایک ذرہ نیکی کا ہوگا تو وہ بھی سمجھے کہ اس کو بھی جو ہے نا وہ سامنے رکھا جائے گا، ایک ذرہ کوئی گناہ ہوگا اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ایسا بھی نہیں ہے کسی پہ جو ہے نا وہ کسی کا جرم کم ہے اس پہ زیادہ سزا لاگو ہو جائے، اور نہ ایسا بھی نہیں ہے کسی نے جرم نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اس پہ سزا لاگو ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ، ایسا بدلہ نہیں دیا جائے گا، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ان چیزوں کا کہ جو تم نے عمل کیے ہوں گے نا، ان عمل کے مطابق تمہارے ساتھ جو ہے وہ معاملہ برتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو رکھنے کے بعد اہل جنت کا ذکر کیا ہے۔ یعنی دیکھو قیامت کے منظر میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جنت میں بھیجنا ہے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورس نمبر 55 میں، ان اصحاب الجنہ، یقیناً جو جنت والے لوگ ہیں، الیوم، آج کے دن، فی شغل فاکہون، وہ مشغول ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، موج لگی ہوگی جنتیوں کی۔ شغل کس کو کہتے ہیں؟ شغل اصل میں ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ اس کام میں مصروف ہو نا تو دوسرے کاموں سے وہ آپ کو روک دے۔ ایسی چیز جب آپ اس میں مصروف ہو جائیں تو دوسرے کاموں سے آپ رک جائیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ شغل کہتے ہیں۔ اگر ڈیفینیشن کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ اہل جنت جو ہے وہ جنت میں ایسا بیزی ہوں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے ایسا وہ جو ہے نا وہ مصروف ہوں گے، ایسا خوش ہوں گے کہ ان کو کسی اور چیز کی ٹینشن ہی نہیں رہے گی۔ یہ معنی یہاں پہ ان اصحاب الجنہ الیوم فی شغل فاکہون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسے موج میں ہوں گے۔ اچھا، جنتیوں کا ذکر ڈیٹیل میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہم اگر ایک چیز کو یہاں پہ ڈیٹیل میں لیتے ہیں تو وہ اتنی ڈیٹیل ہے کہ اس کے اوپر کئی ایک لیکچرز درکار ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ جنت کی ڈیٹیل کے اوپر کچھ سیشنز رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم و ازواجہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنتی، و ازواجہم، اور ان کی بیویاں، ان کی وائفز جو ہیں، فی ظلل، سایوں میں ہوں گی، علی الارائک، اور وہ تختوں پر ہوں گے، متکئون، تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، مطلب موج میں، جس طرح کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی نا۔ اچھا دیکھیں، اب میں یہ چیئر پہ بیٹھا ہوں، ایک یہ چیز ہے کہ میں اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، کسی سے بات چیت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ریلیکس ہوں، میرے پاس جو ہے نا وہ وقت موجود ہے بات کرنے کا، اور میں تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ میں ایسے ہو جاتا ہوں، تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑی جلدی ہے، نیکسٹ والے پرسن کو میں کہہ رہا ہوں یار جلدی جلدی بات کروں، مجھے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا فرق پڑ گیا نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو نقشہ کیسا کھینچا ہے، یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ آپ ذرا دیکھیں، یہ چیز میں اور اس چیز میں فرق ہے۔ یہ چیز یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ ایزی ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کا کام بالکل چل رہا ہے، اور کوئی آپ کو اور کسی ٹینشن کا شکار نہیں ہے، آپ کو کوئی کہیں جلدی جانا نہیں ہے۔
تو جنتی جو ہے نا ایسے بیٹھے ہوں گے موج میں نے ان کو یہ نہیں ہوگا کہ بھئی سانو ہن کوئی اور کام بھی کرنا ہے، موج لگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہوگا جن کے وہ طلبگار ہوں گے، یعنی ایوری تھنگ آ گئی اس میں، ہر چیز آ گئی جس کی طلب وہ کریں گے نا۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں، جنت میں انسان کے ذہن میں دنیا کی طرح کی گندگی نہیں آئے گی، چونکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا کوئی بری چیز سوچ کے نا انسان کہتا ہے یہ جنت ملے گی نا، چلو ہنسی ہتھے نہیں کر دے۔ بھئی جنت میں انسان کے دل میں گندگی آئے گی نہیں، جو جنت میں گیا نا اس کے دل میں گندی بات ہی نہیں آئے گی، گندی چیز ہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، نجاست والی چیز ہی نہیں آئے گی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو بندہ پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں ادھر بیٹھے کہ اچھا جنت جا کے کام کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، جنت کی آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو کون سا شیطان نے آپ کو بہکانا یا آپ کے من اور آپ کے نفس نے آپ کے وہ غلط خیالات پیدا کرنے، ایسا نہیں ہوگا۔ سلام، اس سے پہلی کی جو چیزیں یہ فزیکیلٹی سے ریلیٹڈ ہے، انسان کی باڈی سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو چیز ہے یہ اب روحانیت سے ریلیٹڈ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سب سے بڑی چیز سلام ہوگا ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، فرشتوں کی جانب سے، قولا من رب الرحیم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قولا من رب الرحیم، سلامتی ہوگی، سلام ہوگا کس کی جانب سے؟ اچھا ہمیں سلام بھیجے مثال کے طور پہ ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ہمارے ڈین، ہمارے جو ہے نا وہ وائس چانسلر، ہمارے کوئی دنیا کا کوئی بڑا عہدیدار، ڈی پی او، جو ہے نا ڈی سی او، یا کوئی بھی بڑا جس کے پاس کوئی عہدہ موجود ہے، یا ہماری نظر میں کوئی شخص بڑا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی ایسا ٹیچر، ہمارا کوئی ایسا استاد ہمیں کوئی سلام بھیجے، ٹھیک ہے، تو ہماری کیا خوشی ہوتی ہے یار، ہاں کیا بات ہے، مجھے اس نے سلام بھیجا ہے، ٹھیک ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمارا ایک پیار کا جذبہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں ایک دنیا کا خالق، ٹھیک ہے، ہمارا خالق، اتنی بڑی مخلوقات کا خالق، وہ آ کے جنتیوں کے اوپر یہ بات کہے سلام، تم پہ سلامتی ہو، تو اب سوچیں کیا خوشی، کیا روحانیت والا ایک منظر ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا دیدار بھی کروانا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ڈیٹیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پھر سلامتی والا جو بات ہے، سلام بھیجنا جو ہے جنتیوں کے اوپر، قولا من رب الرحیم، یہ تو کمال ہے انسان کی روحانیت کے لیے، بات سمجھتے ہیں، یعنی وہ عشش کر جائے گا انسان۔ یہاں تک اہل جنت کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں ایک اسلوب ہے کہ عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جب جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ اہل ایمان کا ذکر کرتے ہیں وہاں اہل کفار کا ذکر کرتے ہیں، تو ایک اعتدال قائم رکھتا ہے۔ گویا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اگر آپ عمل کرتے ہیں اس طریقے کا، تو آپ کسی بھی شخص کے سامنے اگر صرف جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے نا کہیں ممکن ہے کہ وہ کہے یار اتنا سخت ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں آپ اگر جنت کو صرف جنت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں پاسبلٹی ہے، یہ آ سکتا ہے اوہ موج لگی ہوئی ہے، مجھے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا بیلنس قائم کرنا بڑا ضروری ہے، یعنی آپ جنت کا ذکر بھی کریں، جہنم کا بھی کریں، کسی کو آپ نصیحت کریں تو بتائیں کہ بھئی جنت بہت اچھی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کی خوبصورتی ہے اور کیا زبردست ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پلیس بنائی ہوئی ہے ہر مومن کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ آپ جب جو ہے نا وہ کمپیئر کریں جہنم کو، تو پھر آپ گویا خوف بھی دلوائیں اس کو کہ بھائی اس سے بچنا ہے، اس میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے زندگی کے اندر۔ ہمارا کیا ہے، ہمارے بہت سے عوام الناس میں کچھ لوگ ایسے ہیں اور جن کو جہنم اتنی فیڈ ہوئی پڑی ہے کہ وہ جہنم سے اتنا خوف کھاتے ہیں، وہ بس کہتے ہیں یار اسی جو مرضی کریے، اسی جہنم میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اس بات سے چھڈو پرے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو جنت اتنی فیڈ ہوئی پڑی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو مرضی کریں، ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ تو یہ جو ایکسٹریم ہے، یہ رویہ جو ہے، ہمیں جس رویے کو اپنانا ہے وہ خوف اور طمع کے مابین رویہ، ٹھیک ہے، درمیان میں کھڑے ہو کے ہم نے سوچنا ہے کہ بھئی ہمیں خوف بھی اتنا ہے 50-50 کا، ٹھیک ہے، 50-50 کا، ہمیں 50% خوف ہے کہ بھئی ہم کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، اور ہم اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، روزانہ کی بیس پہ محنت کر رہے ہیں، اور 50-50 ہمیں خوف ہے ہم انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے جس طرح ہم اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں 50-50 ہوتی ہیں انسان کا اختیار بھی 50-50 ہے۔ جیسے وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے نا کہ کسی شخص نے کہا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا تقدیر کے معاملے میں میرا اور اللہ تعالیٰ کا اختیار کتنا ہے، تو اس کو کہا کہ ایسے کرو کہ تم ایک ٹانگ اپنی اوپر کرو، ٹھیک ہے، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، اس کو کہا چلو اپنی دوسری بھی اٹھاؤ، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ یار میں دوسری کیسے اٹھا سکتا ہوں، آپ کا دماغ ٹھیک ہے۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ اس نے کہا یہی میرا اور ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے نا معاملے میں، اختیارات کے معاملات میں، وہ اس طرح ہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 100% اختیارات دے دیے ہیں، ہمیں 50% دیے ہوئے ہیں نا، ہم ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہیں، دوسری اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی ٹائم میں، اس طرح کے کتنے کام ہم نہیں کر سکتے. گویا اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دیے وہ 50% ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کلی اختیار اپنے پاس رکھ کے کہ میں سارا کچھ کر سکتا ہے، اور فرعون کی طرح کھڑا ہو کے انا ربکم الاعلیٰ والی بات کرے، ٹھیک ہے، تو قارون کی طرح کہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ ملا، یہ اس طرح کی کوئی بات کر دے تو یہ گویا وہ سارے کا سارا اپنے اوپر ہی ڈال دیتا ہے کہ میں کیتا ہے. ایسا نہیں ہے آپ نے کیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو یہ صلاحیت اور قوت و طاقت دی ہے. بات سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں بیلنس کے ساتھ چلتی ہیں. اسلام ایسا ریلیجن ہے جو اعتدال کا ہے. تو گویا اس کی باتیں آپ کو دل و دماغ میں اترتی ہیں اگر آپ اس کو غور و فکر سے سمجھیں کہ یار کتنی لاجک ہے ہر ایک چیز کے پیچھے، کتنی حکمت ہے، کتنی دانائی ہے، ٹھیک ہے، کتنا زبردست اسلوب ہے سمجھانے کا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب آگے جہنمیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیے گا ذرا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ ہمارے برے دوست بھی ہمارے ساتھ ہی پھر رہے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی پھر رہے ہیں، ایک کمبو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھے اور برے لوگوں کا. اور اچھے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے پہلو کو جو ہے نا وہ ذرا کلوز کر کے برے لوگوں سے بچا کے نکلتے ہیں، اور برے لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں اپنے پہلو کو تھوڑا کلوز کر کے اچھے لوگوں سے بچا کے نکلتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ کوئی نصیحت نہ کرنے لگ جائیں، ہمیں کوئی بات نہ بتا دیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی جو ہے نا وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یار تم یہ کام نہ کرو. یہ دونوں طرف چل رہا ہوتا ہے اگر آپ غور کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تمہارے دل کی باتیں تھیں نا، کہ اچھے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ پہلو بچاتے تھے ان کی برائیوں سے، برے لوگوں کی برائیوں سے پہلو بچا کے چلتے تھے، اور برے لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگوں کی اچھائیوں سے پہلو چرا کے چلتے تھے کہ بھائی اسی بچنا ہے نہ کول ہے کہ سانو جو ہے نا وہ نیکی دے کام تے نہ لا دین. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام میں تمہارا قیامت کے دن کروں گا، ٹینشن کیوں لیتے ہو. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب ذرا الگ الگ ہو جاؤ، اہل کفار، اہل مشرک، یہودی، عیسائی، ٹھیک ہے، مجوسی، ایتھیسٹ، اور یہ سارے طبقات، ٹھیک ہے، نمازیں نہ پڑھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، والدین کی اطاعت نہ کرنے والے، فلاں 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 فلاں، ہر ایک کی اس کی کیٹیگری میں رکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں کی جماعت الگ ہو جاؤ، اب تمہارا اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. بھاگتے تھے نا دنیا میں، اور بھائی یہ کتے سانو کوئی نصیحت نہ کر دین ہے، پھر سانو نماز نہ پڑھنی پی جائے، یہ سانو یہ نہ کہہ دین، یہ نہ کر دیں، بھاگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارا بھاگنا میں سیدھا کروں گا قیامت کے دن. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ ڈیوائڈ کر دے گا ان کو، ٹھیک ہے. أَلَمْ عَهَدْ إِلَيْكُمْ، اور کہا جائے گا کیا تمہیں میں نے تاکید نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات ہوگی، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کس چیز کی، کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی. اچھا شیطان کی پیروی کیوں میں نے کہا، اطاعت کیوں کہا؟ اصل میں عبادت بمعنی اطاعت بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اطاعت میں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس طرح تو پھر ہم اپنے بڑوں کی اطاعت بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس کا جواب بھی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے قرآن حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اللہ کی نافرمانی میں. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اگر کوئی شخص آپ کو اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کام کر، اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، تو گویا آپ نے اس کی عبادت ہی کی نا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کے آپ نے عبادت شروع کر دی، اس کی بات ماننا شروع کر دی. ہم تو جیسے وہ میں نے آپ کو علامہ اقبال کا شعر کئی دفعہ سنایا ہے کہ تقدیر کے پابند فقط نباتات و جمادات، ٹھیک ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا نا موڈیفائی کر لیتا ہوں سم ٹائم، کہ بھائی لوگوں کی باتوں کے پابند، یا ایسا سمجھ لیں کہ عین فطرت کے پابند کہہ لیں، یا پھر اس کو اب تھوڑا سا اگر اس طریقے سے سوچ لیں کہ اپنی مرضی کے پابند، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے پابند فقط نباتات و جمادات، ٹھیک ہے، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. یا اس کی یہ نباتات و جمادات کے ساتھ اپنی مرضی میرے خیال سے درست نہیں لگتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کے پابند فقط شیاطین اور شیاطین کے ساتھی، یا اس ٹائپ سے کچھ کہہ لیں، ٹھیک ہے، شیطان و انس، وہ والے انس جو شیطان والی بات مانتے ہیں. تو مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، یعنی شیطان اپنی مرضی کرتا ہے، اس کو تو الاؤ ہے، انسان کو اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ نہیں کیا.
تو یہ آپ چیز ذہن میں رکھیں کہ مومن شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کا پابند ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو گویا آپ تو اس کی اطاعت فرما برداری والی بات جو ہے وہ گویا عبادت اس کی کرنے لگ گئے ہیں، آپ اسی کی بات کو ماننے لگ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو آپ کو ماننا چاہیے تھا، آپ تو اللہ تعالیٰ کی بات کے پابند ہیں، آپ بندوں کی بات کے پابند تو نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ عبادت پہ اطاعت کیا جا سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سجدہ کرنا ہی جو ہے نا وہ شیطان نے اگر کہا کہ غیر اللہ کے جو ہے نا وہ قبر کے اوپر سجدہ کرنا ہے، یا اس کی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کسی بت کے پاس سجدہ کرنا ہے، یا آگ کی پرستش کرنی ہے، یا بالکل ہی کسی کی عبادت ہی نہیں کرنی، تو یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی عبادت ہے، بلکہ پرابلم یہ ہے کہ بھائی آپ نے اس کی کوئی بھی اطاعت کی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے کس کی اطاعت کی ہے؟ آپ نے گویا شیطان کے پیدا کیے ہوئے وسوسے کی، آپ نے نفس کی آپ نے بات مان لی، جب اس نے نفس پہ آپ کا حاوی ہوا تو آپ نے گویا اس کی اطاعت کر لی۔ تو یہ بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی وہ شرک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ بھی عبادت ہے نا۔ آپ نے گویا اپنے نفس کو اللہ کے حکم سے آگے رکھا، آپ نے شیطان کو اللہ کے حکم سے آگے رکھا۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعبد الشیطان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، شیطان کی؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ علم عہد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، اس سے کئی ایک معنی مراد لیا گیا۔ نمبر 1، اس سے وہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ سورہ اعراف میں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورس نمبر 27 میں، یا بنی آدم، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اولاد آدم، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نا اتنا پیارا انداز ہے اس آیت میں کہ جیسے سمجھانے کا انداز، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، جس طریقے سے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کے ستر کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، ان کے لباس کو اتروا دیا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یاد رکھو کہ شیطان اور شیطان کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تمہیں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو تم اس کی عبادت نہ کرنا، انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان تو ان لوگوں کا ساتھی بنتا ہے جو ایمان نہیں لے کے آتے، جن کے دل میں ایمان کی کیفیت ویک ہوتی ہے نا، ان کا شیطان دوست بنتا ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھنی ہے۔ تو گویا بعض جو ہے نا وہ مفسرین نے کہا کہ اس سے گویا جس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو وعدے کیے ہیں قرآن کریم میں، وہ وعدہ مراد ہے علم عہد سے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، کیا میں نے تم سے تاکید نہیں کی تھی، یہ تاکید مراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں وہ ایک تاکید وہ ہے کہ جو عالم ارواح میں ساری روحوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کی تھی نا، کہ بھائی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی نا، لست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، اللہ تعالیٰ ہاں کیوں نہیں۔ بعض نے کہا یہ عہد اللہ تعالیٰ کا مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ گویا جیسے اللہ تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دلائل انسان کو دکھائے ہیں فطرت کے اندر، ان دلائل کو احاطہ کرنے کے بعد انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا کریٹر کوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیا بھائی تمہیں یہ چیزیں واضح نہیں ہو گئی تھی ان چیزوں سے کہ تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی، پھر بھی تم نے مانی، چلو تم الگ ہو جاؤ اہل جنت سے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور تم سے یہ بات کہی گئی تھی کہ بھائی عبادت صرف میری کرنی ہے، بات صرف میری مارنی ہے، اطاعت صرف میری کرنی ہے۔ اب آپ کہیں گے صرف آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کری جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنی۔ دیکھو اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ نبی کی بات مانیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، قرآن کریم نے کتنی جگہ پہ کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اوبے اللہ اینڈ اوبے دی میسنجر، یعنی آپ اللہ کی بات بھی مانیں، اللہ کے رسول کی بات بھی مانیں۔ بات سمجھتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کی بات ہی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مانتے ہیں وہ اصل میں اللہ کا حکم ہے، بات سمجھتے ہیں، میری آپ بات کے پابند نہیں ہے کیونکہ میرے بارے میں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارا بیس ہے، بات سمجھتے ہیں، جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے یہ بات کہی گئی تھی کہ میری عبادت کرنی ہے، اور ھذا صراط مستقیم، یہ جو میرا رستہ ہے یہ سیدھا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور یقیناً البتہ تحقیق اس نے گمراہ کیا، شیطان نے، منکم تم میں سے، جبل مخلوق کو، کثیر بہت مخلوق کو اس نے گمراہ کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا پھر بھی تم نے اس سے عقل سے کام نہیں لیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فہم، سمجھ بوجھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال کرے، دیکھے کہ اتنی بڑی کریشن
آٹومیٹکلی کیسے آپ جو ہے نا اس کو ایزیوم کر سکتے ہیں؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون، تم کہتے تھے کوئی نہیں جہنم، ٹھیک ہے، یہ وہ جہنم ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نا کہ اگر تم ایمان نہ لے کے آئے تو تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ وہ جہنم ہے کہ جس نے اب تمہارا پتا پانی کیا ہوا ہے اور تم ایک دفعہ اتنے پریشان ہو کہ تمہیں ہوش و حواس تم کھو بیٹھے ہو. یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اسلوھا الیوم، اسلو کا اصل معنی ہوتا ہے کہ سیکنا، ٹھیک ہے، اور اسے یہ معنی مفہوماً کر دیا گیا داخل ہو جاؤ الیوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے نا اس کی بیس پہ آج تمہیں اس جہنم کا مہمان بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مہمان نیگیٹو معنی میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جہنم میں سے نہ کرے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی لوگوں میں سے بنائے، اور جنت کی طرف لے کے جانے والے جو اعمال ہیں وہ ہر ممکن حد تک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے بچنے کے لیے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.